کنفیوژن یہ ہے کہ جب امام حسین رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور نوجوانان جنت کے سردار، پھر کربلا میں امام حسین نے کوئی کرامت کیوں نہیں دکھائی؟ اگر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دعا ہی کر دیتے، کوئی کرامت دکھا دیتے، تو یزیدی لشکر ختم ہو جاتا۔ 6 ماہ کے بچے کو قربان کر دیا، جوان سال علی اکبر کو قربان کر دیا، بنو ہاشم کے کم و بیش 20 لوگوں نے جام شہادت نوش فرمائی، تو اتنا سب کچھ جھیل لیا آپ مظلوم ہو کر کے، سب تکلیفیں آپ نے برداشت کر لی، کرامت کیوں نہیں دکھائی؟ ایک سوال ذہن کے اندر ابھرتا ہے۔ دعا کر دیتے سب نقشہ پلٹ جاتا۔ تو آج مجھے آپ کو یہ سمجھانا ہے، جو بہت کرامتوں کے پیچھے بھاگتے ہیں نا، تھوڑا سا سمجھ لیں اس کو۔ کرامتیں حق ہیں، اولیاء کو اللہ نے طاقت دی ہے کہ وہ کرامتوں کو صادر کریں، اور ان کے ہاتھوں سے ایسے کام جو عام انسان نہیں کر سکتا، اللہ ان کے ذریعے وجود میں لاتا ہے، یہ حق ہے۔ اب آئیے سمجھیں، قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس پر قائم رہے۔ اگر کوئی اللہ کو رب مان کر اس پر جمع رہا، اسے کہتے ہیں استقامت۔ ہلا نہیں اپنی جگہ سے، ٹس سے مس نہیں ہوا۔ اور یہاں جو لفظ قرآن میں آیا وہ ربنا اللہ، ہمارا پالنے والا اللہ ہے۔ رب کے معنی ہوتا ہے پالنے والا، مالک، ہمارا پالنے والا اللہ ہے۔ اور جب یہ کہہ دیا تو پھر کوئی تمہاری روزی کے دروازے بند کرنے کی کوشش کرے تو فکر نہیں کرنا، اس لیے کہ جس نے پالنے کا ذمہ لیا ہے وہی راستے بھی پیدا فرما دے گا۔ تو جب کہہ دیا کہ اللہ ہمارا رب ہے تو ہم نے کسی کمزور کو اپنا رب نہیں مانا، جو سب سے زیادہ طاقتور ہے اس کو ہم نے اپنا رب مانا۔ اب آئیے میں تھوڑا سا استقامت کے حوالے سے سمجھاؤں۔ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے ایک نصیحت فرمائیں، اور ایسی نصیحت فرمائیں کہ پھر کسی سے مجھے پوچھنے کی ضرورت ہی نہ ہو اور کسی سے کوئی نصیحت لینے کی ضرورت نہ ہو۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ میرا رب ہے اور پھر اس پر جم جا، بس اس سے بڑی کوئی نصیحت نہیں۔ جب کہہ دیا کہ اللہ میرا رب ہے تو کہنے کے بعد اس پر ڈٹ جا، پھر اس پر قائم رہے۔ اب ڈٹ جانا کس کو کہتے ہیں؟ آپ کہیں گے یار مسئلہ سمجھ میں تو آنا چاہیے، استقامت کسے کہتے ہیں، ڈٹ جانا، قائم رہنا، یہ کسے کہتے ہیں؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ صحابہ کرام علیہم الرضوان جنہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست فیض حاصل کیا، جنہوں نے قرآن کسی اور سے نہیں سمجھا، خود پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھا، جن پر قرآن نازل ہوتا تھا، انہوں نے کیا مراد لیا؟ تو خلفائے راشدین سے متعلق تفسیر میں ملتا ہے کہ انہوں نے استقامت یعنی ڈٹ جانا، قائم رہنا، اس سے کیا مراد لیا ہے۔ اور جب آپ ان چاروں خلفاء کی بات سنیں گے، ان کی تفسیر سنیں گے، ان کے ارشاد سنیں گے، اور پھر میں آپ کو امام حسین کی طرف لے جاؤں گا تو آپ کی سمجھ میں بات اچھی طرح سے آ جائے گی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ استقامت کہتے ہیں اللہ کا کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یہ ہے استقامت۔ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں،
اور جو کچھ طاقت و قوت اس کے پاس ہے یہ اسی کی اپنی ذاتی ہے، کسی نے اس کو دیا نہیں، اور جس کے پاس طاقت ہے یہ اسی کی دی ہوئی طاقت ہے، اس کی اپنی ہے، باقی جس کے پاس بھی ہے وہ عطائی ہے۔ تو اللہ کا کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، ایک میرا معبود وحدہ لا شریک، اور پھر اس پر وہ جم جائے۔ اسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا استقامت۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا استقامت کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں اللہ نے جن باتوں کا حکم دیا اسے کرنا، اور جن باتوں سے روکا اس سے رک جانا، اس کا نام ہے استقامت۔ یہ نہیں فرمایا کہ 5 باتیں ماننا 95 چھوڑ دینا، نہیں، اللہ کی ساری باتوں کو سنو، جو کچھ اس نے کرنے کا حکم دیا بس اس کو کر گزرو، اور اگر کوئی اس کو کر گزرتا ہے آئیں شائیں یہ وہ یہ مسئلہ وہ مسئلہ ایسا ہو تو اچھا، کچھ نہیں، یہ رب کا حکم مجھے کر گزرنا ہے، اور اللہ نے فرما دیا اس سے رک جاؤ، وہ بندہ اللہ نے جن چیزوں سے روکا ان ساری چیزوں سے رک جائے، یہ دونوں کام اگر کرے تو اس کا نام ہے استقامت۔ ہمارا حال کیا ہے؟ ہم راستے نکالتے ہیں، ہیلے نکالتے ہیں، یار اس کا ایسا ہو جائے تو کیسا رہے گا، کچھ گنجائش نکالو نا۔ جیسے آج کے دور میں عمومی طور پر غصے میں انسان 3 طلاق دے دیتا ہے، پھر آتا ہے مفتی صاحب کوئی راستہ نکال۔ بھائی تو نے راستہ ہی بند کر دیا تو کہاں سے نکالیں گے؟ تو ہیلا سازیاں نہیں، جو حکم ملا کر گزرو، جس سے بچنے کا حکم ملا فوراً رک جاؤ۔ اگر اللہ کے سارے احکام کو کر گزرنا اور جن چیزوں سے روکا ہے اس سے رک جانا، ساری چیزوں سے جن چیزوں سے رکنے کا حکم دیا اگر بندہ رک جاتا ہے تو اس کا نام ہے استقامت۔ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا استقامت کہتے اخلاص کو، پیورٹی کو، کہ کوئی بھی کام دکھاوے کے لیے نہیں، جو بھی کرو اللہ کے لیے کرو۔ اور جب کوئی بندہ اپنا کام اللہ کے لیے کرتا ہے، پیورٹی کے ساتھ کرتا ہے، تو اس کو حضرت عثمان ذو النورین کی نگاہوں کے اندر اسی کو استقامت کہتے ہیں۔ اب مولا علی کا قول سنیے استقامت کے بارے میں، تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے کہ فرائض کی پابندی میں چاق و چوبند رہے، اس کو کہتے ہیں استقامت۔ جن چیزوں کو اللہ نے فرض فرما دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض فرما دیا، بس اس پر ڈٹ جائے، اس کو عطا کرنے میں کوئی کوتاہی نہ کرے۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں اس کو کہتے ہیں استقامت۔ اب یہ چاروں تعریف جب آپ استقامت کی سنیں تو اب امام حسین کی زندگی کو دیکھ لیجئے، بڑی طاقتیں جھکانا چاہتی تھی کہ حسین جھک جاؤ یزید کے سامنے، تو چونکہ اللہ کا شریک وہ کسی کو نہیں ٹھہراتے تھے تو جواب دیا جھکوں گا تو صرف خدا کے سامنے جھکوں گا، کسی اور کے سامنے۔ سخت امتحان کے موقع پر بھی اللہ کے حکم کے خلاف کوئی عمل نہیں کیا، بلکہ میدان میں جاتے وقت جن چیزوں سے اللہ نے بچنے کا حکم دیا تھا ان چیزوں کی نصیحت اپنے گھر والوں کو کی، اور فرمایا ماتم نہ کرنا، چہرہ نہ پیٹنا، گریبان نہ پھاڑنا۔ آپ ذرا سوچو، سامنے 22,000 کا کم و بیش لشکر موجود ہو، ایسے میں کوئی یہ نصیحت کرتا ہے؟ نہیں، لیکن چونکہ استقامت کے پہاڑ تھے امام حسین تو اس میں نصیحت کرتے ہیں۔ اخلاص کا معاملہ یہ تھا کہ وہاں لڑنے کے لیے، بھڑنے کے لیے امام حسین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ تشریف نہیں لے گئے تھے، امام حسین کو بلایا گیا تھا، امام حسین تشریف لے گئے تھے، یزید کی بیعت سے وہ انکار کر رہے تھے اور سچے ہاتھ پہ ہاتھ دینا چاہتے تھے، اسی لیے امام حسین گئے تھے، لیکن گئے تھے تو پیورٹی تھی،
نیت اخلاص کی تھی۔ جہاں تک سرداری کی بات ہے کہ خلافت کے منصب پر بیٹھنے کی بات، تو جس کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا نہیں نوجوانان نے جنت کا سردار کہا ہو، اسے اس کی کیا حاجت ہے؟ تیسری چوتھی چیز فرائض کی پابندی۔ قربان جائیے، ایک فرض تو امام سے چھوٹا ہو کوئی بتا دے، میرا پورا چیلنج ہے۔ سیرت امام حسین اٹھا کر کے دیکھو، ایک فرض بھی امام حسین سے چھوٹا ہو تو کوئی ثابت کر دے۔ تو فرض پر اتنے ڈٹے ہوئے تھے، اتنے جمے ہوئے تھے۔ جب آپ یہ چاروں باتیں سمجھ چکے، اس سے آپ کی سمجھ میں یہ بات آ گئی ہوگی کہ قرآن مقدس کی اس آیت کی روشنی میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ استقامت کے پہاڑ تھے۔ اب آئیے جس بات کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ ہم تو کرامتوں کے پیچھے بھاگتے ہیں نا، ہم یہ بھی نہیں دیکھتے یہ بابا نماز پڑھتا ہے کہ نہیں، وہ بابا بہت پہنچا ہوا ہے، یہ دے دے گا پیسوں میں برکت ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، بھائی یہی دیکھ رہے سب، اسی کے پیچھے بھاگے۔ اب سمجھیے آپ، کرامت بندہ چاہتا ہے، اللہ کرامت دیکھنا نہیں چاہتا۔ توجہ چاہوں گا جو جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کرامت کون دیکھنا چاہتا ہے؟ بولیے، کون دیکھنا چاہتا ہے؟ بندہ کرامت دیکھنا چاہتا ہے نا۔ اللہ تو جانتا ہے کہ اس بندے کی پوزیشن کیا ہے، لیکن بندہ مانے گا کب کوئی کرامت دکھے؟ اللہ والے جو ہیں، جو پابند شریعت و سنت ہیں، ولی کامل ہیں، وہ کرامت دکھاتے ہیں، ضرور دکھاتے ہیں، لیکن کرامت دکھانے کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ میری محبت کے ڈنکے بجاؤ۔ کرامت دکھا کر کے یہ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ جب ہم کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے تو جس کے سامنے ہم جھکتے تم بھی اس کے سامنے جھک جاؤ، اس لیے کرامت دکھاتے ہیں۔ وہ اللہ کی محبت پیدا کرنے کے لیے کرامت دکھاتے ہیں، اللہ کی محبت ہے۔ اب جو جملہ عرض کر رہا ہوں زندگی بھر میں، آج اتفاق سے میں نے پہلی بار حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول پڑھا۔ فجر کے بعد اتفاق سے میں تفسیر دیکھ رہا تھا اور ایک تفسیر میری نظر سے گزری، میں تلاش کر رہا تھا کسی آیت کی تفسیر، لیکن فہرست کے اندر یہ بات آئی، میرے دل کے دریچے کھل گئے۔ توجہ چاہوں گا، جملہ یاد رکھیے گا۔ کربلا میں امام حسین کرامت دکھانے نہیں گئے تھے، کربلا میں امام حسین کرامت دکھانے نہیں گئے تھے، اور حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ، توجہ چاہوں گا، غور سے سنیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ فرماتے ہیں حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ، اللہ تم سے کرامت کا مطالبہ نہیں کرتا، استقامت کا مطالبہ کرتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے تم میری بات پر جمے رہو۔ تو حضرت امام حسین نے کربلا میں کیا کیا؟ کوئی کرامت نہیں دکھائی، اور دنیا کو یہ بتا دیا کہ میں اپنے رب کے فرمان پر کیسا ڈٹا ہوا ہوں کہ 22,000 کا لشکر بھی مجھے رب کے فرمان سے ہٹا نہیں سکتا ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا الاستقامت فوق الکرامہ، استقامت یہ کرامت کے اوپر کی چیز ہے، کرامت کے اوپر کی چیز ہے۔ تو وہاں کرامت دکھانے گئے ہی نہیں تھے، اس لیے کہ یزید کرامت نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ یزید تو یہ چاہتا تھا کہ حسین کے ہاتھوں سے اللہ کے فرمان پر عمل کا دامن چھوٹ جائے۔ تو امام نے یہ بتا دیا، ارے 22 لاکھ کا لشکر بھی لے کر گیا، میں اللہ کے فرمان سے ہٹوں گا نہیں، اس سے بڑی کرامت اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ تم جو ہے ان کے پیچھے چلو جو شریعت کے پابند ہیں، اس لیے کہ وہ اللہ کے مطالبے کو پورا کرتے ہیں، تم ان کے پیچھے چل رہے ہو جو تمہارا مطالبہ پورا کرتے۔ بابا کوئی چمتکار دکھا دو، لیکن بابا اللہ کی بات مانتے کہ نہیں مانتے اس چیز کی پرواہ نہیں ہوتی۔ عرض کرنے کا منشا یہ کہ حسین کرامت دکھانے نہیں گئے تھے۔ ایک معاملہ ہوا بھی کہ جب خیمے کے قریب امام حسین نے آگ لگا دی تھی، خندق کھود دی تھی اس میں آگ تاکہ کوئی نہ پہنچے، تو ایک بدبخت آیا
اور اس نے بڑے نازیبا کلمات کہے تو امام حسین نے اسی وقت اس کے لیے اپنی زبان سے کچھ الفاظ کہے، اس کا گھوڑا بدھا اور وہ خود اپنے گھوڑے سمیت جو ہے وہ آگ کے اندر چلا گیا، اس لیے کہ وہاں ایک کرامت امام نے اس لیے دکھائی کہ اس کو بتا دیا جائے کہ میں بے بس نہیں ہوں، میں یزید کے سامنے آ گیا ہوں، لیکن سن لو میں یزید مجھ سے کرامت نہیں دیکھنا چاہتا، مجھے شریعت سے ہٹانا چاہتا ہے، اور میں جان تو دے سکتا ہوں، شریعت سے ہٹ نہیں سکتا ہوں۔ یہ ہے اصل